السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں ہیومر اور ٹریجڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور آج اس کا عکس آپ کو نظر آیا۔ تمام دن یہ خبر گرم رہی اور اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی تھی کہ حکومت وقت ملٹری ہائی کمانڈ کو تبدیل کرنے والی ہے۔ ملٹری ہائی کمانڈ کی طرف سے کور کمانڈرز کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دیے جانے والے ایک چائنیز آن لائن ایجنسی کو انٹرویو کا رسپانس بھی سامنے آیا۔ اس انٹرویو میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا سپریم کورٹ کو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کے جواب میں آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بالکل آئینی اور بالکل قانونی ہے اور ہم نے پروسیجر کو فالو کیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پھر وضاحت آ گئی کہ میں نے جو انٹرویو دیا تھا وہ اس کی ٹائمنگ ایسی نہیں تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جب چین میں ہو اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اصل میں جو پروسیجر فالو ہوا تھا اس میں کچھ غلطی تھی، لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے وضاحتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بالکل ایک جو پرانے معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے سامنے لایا جا رہا ہے یا کچھ نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محمد مالک جو ایڈیٹر ہیں دا نیوز کے، ان کے برابر میں مبشر زیدی ایڈیٹر نارتھ ڈان نیوز، اور ندیم ملک صاحب جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں آج ٹیلی ویژن۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں چونکہ دن بھر تجزیہ کر کے میرا ذہن تو تقریباً معاف ہو چکا ہے اور تجزیہ میرا بڑا مزمحل حالت میں ہے جس کو کہنا چاہیے۔ میں ساؤنڈ سنواتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایشو ہے کیا اس انٹرویو کا۔ وہ ساؤنڈ سنتے ہیں پھر آپ سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ اس ساؤنڈ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی 28ویں کلا بازی کیسے کھائی ہوگا۔ اور جب یہ امپریشن دیا گیا کہ ایز ایف دی آرمی چیف واز ان چائنا اور میں نے یہ انٹرویو دیا ہے، بلکہ جب میں دیٹ واز دا لاسٹ کوسچن جب باہر نکلا تو مائی ایم ایس ٹولڈ می دیٹ ہی ہیز لینڈڈ ان پاکستان۔ پرائم منسٹر صاحب مالک کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا، انٹرویو پہلے سے طے شدہ تھا، ایم ایس میرے انٹرویو کرتے ہیں اور جب وہ انٹرویو ہو چکا تو مجھے پتا چلا کہ چیف آرمی سٹاف جو ہے واپس آ چکے ہیں۔ کیا یہ سگنیفیکنٹ ایشو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کی وضاحت کرتے کہ انٹرویو کی ٹائمنگ کیا تھی؟ پہلے تو اپنے چہرے سے اسموک ہٹائیں نا، یہ جو ہے I honestly can't believe کہ پرائم منسٹر پاکستان۔ دوسرا اگر آپ کا ذہن معاف ہو گیا تو I think you should join the government، جگہ ہے اس گورنمنٹ کا بھی آدھا معاف ہوا ہے، ذہن معاف ہو گیا اس گورنمنٹ کا بھی۔ میرا خیال ہے ایک تو ایک پوسٹ نکالنی چاہیے منسٹر فار کلیریفیکیشنز، بکاز پرائم منسٹر ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اگلے دن اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، پھر اس کی ایک میں تو آج اسی گفتگو کا ایک اور حصہ بڑا مزدار تھا، وہ بھی چلائیں گے، ابھی وہ بھی چلائیں گے۔ جوڈیشل کامنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا مجھے کہا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھے بددیانت کہا، تو کسی رپورٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ چیف جسٹس نے نہیں کہا، وہ جسٹس کھوسا صاحب نے کہا۔ اچھا انہوں نے کہا اتنے سیریس ایشو پہ ہی ڈزنٹ ایون نو کہ فل بینچ نے اگر ریکمنڈیشنز دی ہیں اتنی خوفناک، پرائم منسٹر کو بددیانت دیا ہے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس جج نے کہا ہے۔ What does it mean؟ اس کا مطلب It shows، مجھے تو لگتا ہے گورنمنٹ بائی پولر ہو گئی ہے۔ To be very honest, I can't make sense of this government۔ مجھے پتا ہے ریاست تو بائی پولر ان دا سینس ہو گئی، ایک پول ادھر جا رہا ہے دوسرا پول۔ آج جو سچویشن ہوئی ہے یہ آج ٹچ اینڈ گو ہوا ہے اور یہ ایک فیکچوئل میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹچ اینڈ گو ہوا ہے۔ حکومت تلی ہوئی ہے کہ دو ادارے ہیں جن کے ساتھ کنفنٹریشن ان کو شہید بنا سکتی ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک ہے فوج، اینڈ دے آر میکنگ شیور۔ فوج کو تو جہاں یہ کھڑے ہیں جوڈیشری کے ساتھ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جی ہم نے میمو کیس کے اندر جو چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور صدر صاحب نے کہا ہے ہم تو مانیں گے صرف پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کو۔ یہاں پہ جو روزانہ تماشے لگ رہے ہیں، آج پہلے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے آپ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو اگر اپنے ملک کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ماورا بات کی ہے، تو پھر یہ اس دن آپ بات کریں اور یو شوڈ ہیو ریمووڈ دیم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہٹایا تو پھر بھیا کس بات کا انتظار اس کا فالو اپ کریں۔ اچھا آپ نے پہلا نقطہ اٹھایا وہ مبشر کے پاس لے کے جاؤں گا ندیم پر۔ دو تھیریز ہیں اس حکومت کے بارے میں کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹس جسٹ میڈنس، یعنی پاگل پن ہے، دوسرا یہ کہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس، کہ پاگل پن کے اندر بھی ان کی کوئی ترکیب یقیناً ہے۔
لیکن اتنی جب وضاحتیں کرتے ہیں تو کوئی ترکیب، کوئی ترتیب، کوئی تدبر، کوئی چالاکی آپ کو واقعتاً نظر آتی ہے، اور اٹس جسٹ پلین انکمپیٹنس؟ دیکھیے طلعت، میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی اس وقت ماحول ہے وہ یقیناً بہت گرم ہے، لیکن کچھ لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے پاسٹ کا اتنا بیگیج ہے کہ ہم لوگ وی ور ایکسپیکٹنگ دی آبویس کہ اس بیان کے بعد، آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد جو سیکرٹری دفاع کو فارغ کیا گیا، اس کے بعد وی ور ایکسپیکٹنگ کہ آرمی ووڈ موو ان، اور جیسے مالک نے کہا کہ اٹ واز اے کلوز کال، تو چیزیں کلوز کال ناٹ آن دا بیسس آف ڈی جی ڈائریکٹر سیکرٹری ڈیفینس، کلوز کال تھی کہ جب انہوں نے نرگس سیٹھی کو لگایا تو یہ پرسیپشن بنا کہ اب اس کے تھرو یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ریموو کریں، اس کی وجہ سے، ناٹ آن سیکرٹری ڈیفینس، آن دا فیئر. اور آپ کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ کرنے والے تھے؟ بالکل تھے. یہ اگر الائز کا بھی ان کو اتنا اسٹرانگ کیٹیگوریکل ان کو نہ بتایا ہوتا ایم کیو ایم نے، اے این پی نے، کہ اگر آپ اس پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ آج بڑا کچھ ہونا تھا. There you have it. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگ آبویس کا ویٹ کر رہے تھے، اور شاید میرے خیال میں ہم لوگوں کی تھوڑی تھکاوٹ کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی الٹیمیٹ اینڈ نہیں نکلا، اور things are going to go towards 16. پرائم منسٹر پاکستان کو، جنرل ندیم آپ سے یہی ایشو پہلے والا جو تھا، یہ وضاحت کرنا کہ میں نے انٹرویو کب دیا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا، کیا واقعتاً یہ ان کے عہدے کے برابر کی یہ بات لگتی ہے آپ کو؟ پرائم منسٹر صاحب گزشتہ 4-6 ہفتوں سے جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور پھر جس طریقے سے ایچ ٹائم بیک ٹریک کرتے ہیں، اس کی تو ویسے کوئی لاجک بھی نہیں ہے. جو آپ نے پروگرام کا سٹارٹ کیا، وہ فلور آف دی ہاؤس کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، لگا یہ کہ ایس آئی کے چیف کو کہہ رہے ہیں، پھر اگلے دن کہا کہ نہیں سیکرٹری ڈیفینس کو کہہ رہے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو سیکرٹری ڈیفینس کو ایڈریس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یوز کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے پی این سی اے کے اوپر وہ بھی ہمارے پاس، وہ بھی سن بات، پی این سی اے کا بھی آپ کے پاس کہانی ہے. اور یہ ایک موقع نہیں ہے، بارہا ایسے موقع آئے. ایک دن انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا، اگلے دن ریورسل لگایا، واپس چلے گئے. آپ کی کنفرنٹیشن والی سٹیج جائی تو آج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی ہے. 16 دسمبر کو ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے اعلامیہ جاری ہوا تھا، جنرل کیانی سے وہ بڑی تاریخی میٹنگ جس میں 1 منٹ کی زرداری صاحب سے بھی ان کی ٹیلی فون کی بات ہوئی تھی. اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تھرو پراپر چینل اور جو رولز آف بزنس میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جوابات فائل کیے گئے آرمی چیف اور ڈی جی. جسٹ ٹو سپورٹ یور کنٹینشن رازین، جس بیان کا ندیم حوالہ دے رہے ہیں، جو میٹنگ کے بعد ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف نے اس پر اتفاق کیا کہ جو جوابات دیے گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، وہ they were in response to the notice of the honorable court through the proper channel and in accordance with the rules of business and should not be misconstrued as a standoff between the army and the civil world. یہ ایگزیکٹلی وہاں سے اعلامیہ جاری ہوا. یہ کیٹیگورک آفیشیل پوزیشن ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کی، غیر آئینی تھا اور غیر قانونی تھا. اب پرائم منسٹر صاحب سے پوچھے بھیا کہ وہ 16 دسمبر کا بیان صحیح تھا یا یہ تھا، پہلے تو یہ طے کر لیں. آج کا بھی بڑا مزدار بیان ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ جو آج آئی ایس پی آر کا بڑا سخت لفظوں والا ایک کلیریفیکیشن آیا ہے کہ جی یہ جو سا پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہیں انہوں نے جو ریاکشن تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بڑے اثرات ہوں گے انسٹیٹیوشنل ریلیشنز پہ. تو بھی پرائم منسٹر کا انٹرویو چلتا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے سے بات کی تھی چیف نے، اور میں نے کہا آپ کر دیں. اب اگر پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے ایک دوسرے سے میڈیا میں کلیریفیکیشنز کرنی اور باتیں کرنی، یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس نہج پہ پہنچے ہوئے. لیکن جو میں بتا دوں، میرا خیال ہے ندیم یہ کل یہ بھی ڈینائی ہو جائے گا، اس پہ بھی میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کی کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ کوئی بات نہیں. یہ اس پہ نہیں بات ہوئی. طلعت صاحب جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے جو الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا ہے فرسٹ پیراگراف کے اندر ہی، جہاں وہ کہتے ہیں کہ سیریس ریمیفیکیشنز ہیں اور وہ کیا گریوس کنسیکوینسز ہیں، وہ تو پرائم منسٹر کے اس بیان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں مروا کے رکھ دیا، یہ ملک کا بڑا نقصان ہو گیا. وہ تو پرائم منسٹر کے اوپر چارج شیٹ ہے کہ آپ نے تو مروا دیا ہے، بڑا نقصان ہو گیا پاکستان کا. تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ وزارتی بیان تھا، وہ یہ وزارتی بیان تو نہیں ہے. آپ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ایکسپلینیشن آفر کرنے کی نا فوج کے بارے میں. وہ یو آر دا باس، آپ خود کہتے ہیں ہم باسز ہیں، سب کچھ ہے، آپ کھڑے ہو کے اپنے سٹینڈز کی بات کریں. One day you are a boss, the other day you are at a loss. That's the prime minister. Because boss کی مان کوئی نہیں رہا نا. مسئلہ یہ کہ اب آئی ایس پی آر کی کلیریفیکیشن اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو لے کر رہے ہیں جیسے پرائم منسٹر انہوں نے بالکل چارج شیٹ کر رہے ہیں نا، لیکن پرائم منسٹر بھی تو ساتھ ساتھ چارج شیٹ کر رہا ہے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر وہ اس نے آپ کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، لیکن بیک ٹریک کر لیا، بیک ٹریک کر لیا. اس نے
اس نے آن ریکارڈ تو کہہ دیا نا, وچ واز پارلیمنٹ کا ایک ریکارڈ ہے, اس نے آ کر کے کہہ دیا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, وضاحت دے دی. میں مانتا ہوں کہا کہ اسامہ کو ویزا کس نے دیا تھا, فلور آف دی ہاؤس کا, آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ مشرف کو کہا گیا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ڈی جے آئی ایس آئی کو میں نے کہا آپ سٹینڈ کر لیتے, اور آج بھی ڈی جے آئی ایس آئی نے ویزا دیا تھا. بھائی وہ پرائم منسٹر کی کنٹینشن تو یہی تھی پہلے دن. نہیں, لیکن پرائم منسٹر نے تو کہا کہ انویسٹیگیشن کریں. جنرل پاشا ڈی جے آئی ایس آئی نہیں تھے, اس کی ساری جو بھی تھے اس میں سٹینڈ کر لیتے. کنٹروورسی یہ تھی کہ آرمی اور آئی ایس آئی نے الزام لگایا کہ حسین حقانی نے ویزے جاری کیے. وہ الزام نہیں لگا رہے, وہ ایفیڈیوٹ سائن کر کے دے رہے. ایفیڈیوٹ تو حسین حقانی نے بھی سائن کر کے دیا. اب یہ تمام معاملہ اس وجہ سے سامنے آیا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ایک دن گرجتے اور برستے ہیں, وہ خود ہی اپنی گرج اور برس کے اوپر دوبارہ سے سٹینڈ لے لیتے ہیں. یہ جو ذکر کیا انہوں نے کہ ایک ایسا چیف ایگزیکٹو جو اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے, پھر وہ ایک ایسے بیان کو خود ہی جاری کروانے کی انڈورسمنٹ کرتا ہے جس میں اس کے خلاف چارج شیٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے کہ اپنے ہی خلاف جو چارج شیٹ ہے ظاہراً آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس کو کیسے انڈورس کیا. بریک کے بعد آپ کو سنواتے ہیں.